بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 117 117۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے، ان کے گھر قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ چشم دید گواہ ہیں، کیونکہ وہ ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کی وائف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ان کی خالہ تھی، ان کے گھر قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، تو ظاہر ہے کہ بالکل اس میں کلیئر بات انہوں نے بتائی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، اور نفل وغیرہ کی جو نمازیں تھیں وہ گھر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی بتائی کہ انہوں نے 2 طرح سے نماز ادا کی، بقیہ نماز۔ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ جو وتر وغیرہ کی جو نمازیں ہوں گی وہ غالباً اس طرح سے ادا کی گئیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا پورشن آ کر فوراً ادا کیا، اور تھوڑا سا پورشن جو ہے نیند تھوڑی سی پوری کرنے کے بعد دوبارہ ادا کیا۔ تو مطلب یہ کہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ 2 وقتوں میں ادائیگیاں کرتے تھے، تھوڑا سا سونے سے پہلے اور تھوڑا سا سونے سے بعد اٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 118 118۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جی بھر کر رہتا، تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری ہو سے بھی بے فکری رہے، یعنی پیٹ بھر جائے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں کو میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مقصد اس میں یہ بتایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بے تحاشا حدیثیں ان کے علم میں ہیں جو انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، اور انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیثیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 119 119۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی. فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو. میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا. ان سے ابن ابی فدیق نے اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی. مقصد اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے ان سے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جو چلو کی ایک صورت ہوتی ہے جیسے پانی پیتے وقت آدمی ملا کے کہ پانی گرنے نہ پائے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی پیتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے وہ شکل بنا کے اس کو میری چادر میں ڈال دی کہ مطلب اب تم سے دوسرے معنی میں یہ کہا جائے کہ جس طرح چلو بنا لیا ہے تو پانی نہیں گرتا تیزی کے ساتھ، تو وہ اسی طرح سے اب تم چیزوں کو بھولو گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حدیث نمبر 120 120 نمبر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں. ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالعوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے. یعنی اب اس میں جو وضاحت تو اس کی نہیں کی گئی، لیکن بات یہی کہی گئی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں. ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے. یعنی جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا اس کو پوری طرح سے انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.